جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا. مسجد کوفہ کے اوپر چبوترے پر تشریف فرماتے ہیں کہ دور سے ایک شخص کو دیکھا, اسے قریب بلایا, کہا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الرحمان. کہا تیرے باپ کا نام ملجم ہے؟ کہا جی میرے باپ کا نام ملجم ہے. مولا نے کہا کہ دیکھ میرے مولا رسول اللہ نے مجھے بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے, ہو سکے تو اپنے آپ کو میرے قتل سے بچا لے, اس شہر سے چلا جا. کہتا ہے اے علی, اگر آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیجیے, آپ ابھی قتل کر دیں مجھے. قسم یہ جواب علی دے سکتے تھے جیسے علی نے ارشاد فرمایا. کہتے میرے رسول نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ تو میرا قاتل ہے, مجھے یہ نہیں بتلایا کہ میں تیرا قاتل ہوں. وہ شخص چلا گیا اس وقت کوفہ سے باہر, اور 18ویں رمضان المبارک کو پھر واپس آیا, اور جب 18ویں رمضان کو واپس آیا تو پھر اب اس نے علی سے ملاقات نہیں کی. علی کا طریقہ تھا کہ اپنی ایک اولاد کے یہاں جا کر افطار کیا کرتے تھے. زیادہ تر تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 4 اولادوں کے یہاں زیادہ تشریف لے جاتے تھے. امام حسن مجتبیٰ کے یہاں, حسین مظلوم کے یہاں, عبداللہ ابن جعفر طیار کے یہاں یعنی شہزادی زینب کبریٰ کے گھر پر, اور شہزادی ام کلثوم کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اور افطار فرماتے تھے. شب 19 رمضان المبارک شہزادی ام کلثوم کے یہاں پر تھے, اور شہزادی ام کلثوم کے یہاں. اچھا سنیں گے علی, خدا کی قسم معجزہ ہے ذات سے علی ابن ابی طالب. بیٹی کے یہاں جب باپ آئے تو کتنا دل کرتا ہوگا بیٹی کا کہ کیا کچھ اہتمام کرو, لیکن یہ وہ ام کلثوم جیسی بیٹی ہو اور علی جیسا باپ ہو. لیکن فرمایا کیونکہ ام کلثوم جانتی تھی نا علی کے مزاج کو, افطار کا وقت آیا تو روٹی رکھی, دودھ کا جام رکھا اور نمک کا ایک ٹکڑا رکھ دیا. علی نے ام کلثوم کو دیکھا, کہا کہ بیٹی تجھے تو پتا ہے تیرے باپ نے کبھی زندگی میں ایک وقت میں روٹی کے ساتھ 2 غذائیں استعمال نہیں کی ہیں, لہذا ایک کو اٹھا لے. ان فی حلالھا حساب وفی حرامھا عقاب. بیٹی یاد رکھنا دنیا کے حرام میں عقاب ہے, دنیا کے حلال میں حساب ہے, حلال کا بھی حساب لینا ہے, لہذا ایک اٹھا لے. ام کلثوم نے نمک اٹھانا چاہا, کہ بیٹی دودھ اٹھا لے, نمک تیرے بابا کو بہت مرغوب ہے, نمک مجھے اچھا لگتا ہے. روٹی کے ساتھ نمک. 3 لقمے علی نے افطار فرمائے, اور 3 لقمے افطار فرمانے کے بعد شب قدر تھی, عبادتوں میں مصروف ہو گئے. دیکھیں علی کی عبادت تو ساری زندگی علی نے ویسے عبادت کی ہے نا. اب سنیں گے جملہ. ایک کنیز تھی مولا علی علیہ السلام کی, اس سے پوچھا گیا کہ علی کے بارے میں بیان کر, تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میری زندگی گزر گئی, مجھے علی کے رمضان اور شوال میں فرق محسوس نہیں ہوا تھا. یہ ہے علی. تو علی راتوں کو عبادت میں مصروف ہو گئے. نماز پڑھتے تھے, جب 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر صحن خانہ میں آتے تھے, اور صحن خانہ میں آ کر آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے اور کہتے تھے واللہ ھذہ ہی, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے, خدا کی قسم یہ وہی رات ہے. فرماتے جاتے تھے یہاں تک کہ شہزادی ام کلثوم نے کہا کہ بابا آج آپ کی کیفیت میں عجیب اضطراب ہے. بابا یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہ بیٹی تجھے تو خبر ہے نا کہ تیرا بابا دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان کے سامنے گیا ہے. علی کبھی کسی سے ڈرا نہیں, لیکن آج کسی پہلوان کے سامنے نہیں جانا, آج رب العالمین کے سامنے علی کو حاضری دینی ہے. یہ کہہ کر یہ ہے علی. میں مصائب کے جملے پڑھ رہا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جیسے جیسے آپ کی کیفیت طاری ہوتی چلی جائے, کچھ لوگ شریک سفر ہو گئے, کچھ ہوتے چلے جائیں گے. اور یاد رکھیے گا اہل بیت کے مصائب میں رونے کا طریقہ تو پتا ہے نا. ابو بصیر کے سامنے مصائب ہو رہے تھے, چھٹے امام نے شانہ ہلایا کہ تو روتا کیوں نہیں؟ کہ مولا میرا رومال تر ہے, میں رو رہا ہوں. کہ ایسے نہیں, ہمارے غم میں ویسے رویا کر جیسے ایک ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے. علی نے نافلہ نمازیں مکمل کی اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے. جیسے ہی باہر تشریف لانا چاہتے تھے تو گھر کی پلی ہوئی مرغابیاں انہوں نے علی کا راستہ روکا. جب علی کے سامنے آ گئی اور وہ فریاد کر رہی تھی کہ انہن النوائح, بیٹی یہ انہیں روکو نہیں, اس لیے کہ یہ مجھ پر نوحہ پڑ رہی ہے, یہ میرا نوحہ کر رہی ہے. اور بیٹی اتنا یاد رکھو, اگر ان کے دانے اور پانی کا انتظام کر سکو نا تو انہیں اپنے پاس رکھنا. اور علی کی وصیت یہ ہے کہ اگر دانے پانی کا انتظام نہ ہو سکے تو آزاد کر دینا, اس لیے کہ علی کسی جانور کو بھی بھوکا اور پیاسا نہیں دیکھ سکتا. چلیں گے میرے ساتھ علی کے در پر. مولا 40 ہجری کا کوفہ ہے نا, مرغابیوں کا بھی دانا اور پانی آپ نے خیال رکھا ہے. ذرا 20 سال بعد اسی کوفہ میں تیری سکینہ بار بار پانی مانگتی رہے. کوئی پانی دینے والا تو نہیں تھا, پتھر مارنے والے آ گئے, تازیانے لگانے والے آ گئے, تماچے
مارنے والے آگے بڑھے. علی کا جو کمر بند تھا وہ دروازے میں اٹکا. میں مصائب کی پوری ترتیب کے ساتھ چل رہا ہوں. کمر بند دروازے میں اٹکا. فاشدر حیازمک للموت، اے علی آج اپنی کمر کو تیار کر لے. فإن الموت لاقیک، آج یقیناً موت تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے. صحن خانہ میں تشریف لائے تو دیکھا حذیفہ یمانی ہے اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ تلواریں لیے کھڑے ہوئے. کہا ہے حذیفہ یہاں کیوں موجود ہو؟ کہ مولا پہلی رمضان سے ہم سن رہے ہیں کہ یہ داڑھی میرے خون سے خضاب ہوگی. مولا لعنت ہے ہماری زندگی پر کہ ہم زندہ رہے اور تو مارا جائے. مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. آج سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں گے، 40 تلواروں کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے. کہا اے حذیفہ یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہ مولا آپ امام وقت ہیں، حجت خدا ہیں. کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں تو اپنے گھر واپس چلا جا. مولا کا حکم آ گیا، حذیفہ گھر میں واپس آئے. جب گھر میں واپس آئے تو بیوی نے پوچھا امام کو چھوڑ کر آ گئے؟ کہ نہیں، میرے مولا نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ آج اگر تیرے مولا کو کچھ ہو گیا تو کیا منہ دکھاؤ گے رسول اللہ کو؟ حذیفہ نے کہا کہ نہیں، تو کیا سمجھتی ہے، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے گیا تھا نا. میرا مولا فاتح بدر و خیبر ہے، کسی کی کیا مجال میرے مولا کو کچھ کر دے. بس امیر المومنین تشریف لائے مسجد میں. اب 2 روایتیں ہیں، ایک نافلہ صبح کی روایت بھی ہے اور نماز صبح کی روایت بھی ہے. اذان علی نے خود دی. اذان دینے کے بعد کچھ صحن خانہ میں تھے جو اوندھے سو رہے تھے، یعنی منہ کے بل. کا دیکھ منہ کے بل نہ سویا کر. ایک ایک کو جگایا. ابن ملجم بھی وہاں پر تھا، اسے بھی ساتھ میں جگایا. علی نے جگا کر یہ سمجھا دیا کہ جب علی اپنے قاتل کو بے نمازی نہیں دیکھ سکتا تو اپنے چاہنے والے کو بے نمازی کیسے دیکھ سکتا ہے. کہ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ. صبح اس کو بیدار کیا اور امیر المومنین امامت کے لیے آگے تشریف لے گئے. اور پھر ظاہر ہے کہ میں مسائل بالکل اختتام تک لے آیا آہستہ آہستہ. امیر المومنین پہلی صف میں حسن مجتبیٰ بھی ہیں اور ساتھ میں ابن ملجم بھی موجود ہے. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا. علی سجدے میں تشریف لے گئے یہاں تک کہ ابن ملجم کا وار علی کے فرق اقدس پر ہوا. اور یہ وہی جگہ وار ہوا تھا کہ جہاں خندق میں ایک مرتبہ علی کو تلوار لگی تھی. اچھا علی کا اٹھتا ہوا سر تھا، گرتی ہوئی تلوار تھی. جیسے ہی ابن ملجم کی تلوار لگی ایک مرتبہ فضاؤں میں صدا گونجی، زمین کوفہ پر زلزلہ آنے لگا، مسجد کوفہ کے مینار ہلنے لگے. لقد تحطمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ارکان گر گئے. اللہ قد قتل امیر المومنین، جبریل کی صدا آئی کہ امیر المومنین نے مسجد کوفہ سے خاک کو اٹھایا، اپنے سر پر رکھا، زخمی سر پر. کا قرآن کی آیت پڑھی کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے خلق کیے گئے، اسی مٹی میں پلٹائے جائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پشت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اس کے بعد حسن کو آگے کیا کہ بیٹا نماز تمام کرواؤ، اور علی نے حسن کی امامت میں نماز کو انجام دیا. حسن کی امامت پر نص کو قائم کیا. اب آپ سوچئے گا کیا سخت منزل ہوگی کہ حسن نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں باپ کا زخمی سر موجود ہے. علی کی پیشانی سے خون بہ رہا ہوں. یہاں تک کہ امیر المومنین آپ گریا کر چکے، مجلس میں تمام کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو علی غنودگی کے عالم میں تشریف لے گئے. جب غنودگی کے عالم میں حسن مجتبیٰ نے سر گود میں لیا، بہت رونے لگے حسن مجتبیٰ. حسن کے آنسو ٹپکے. علی نے آنکھیں کھولی اور علی نے آنکھیں کھول کر کہا بیٹا حسن یہ دیکھ تمہاری ماں فاطمہ زہرا کھڑی ہیں، صبر کرو. یہ کیا کہیں گے علی کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا. یہ دیکھو تمہاری نانی خدیجہ کبریٰ کھڑی ہیں، یہ کیا کہیں گے علی کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا. یہ دیکھو کائنات کے انبیاء آ چکے ہیں، یہ کیا کہیں گے علی کا بیٹا تھا صبر نہ کر سکا. بس اہل بیت میں تسلی دینے کا یہ انداز. یا علی نے حسن سے کہا، یا کربلا میں جب حسین نے علی اکبر کے کلیجے سے برسی کا بھیجا، ایک مرتبہ اکبر کا کلیجہ ہلا، حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، کہا بیٹا اکبر یہ دیکھ دادا ابراہیم کھڑے، یہ دیکھ دادا اسماعیل کھڑے، یہ دیکھ رسول اللہ کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا. جزاکم اللہ. 2 جملے اٹھے، دوبارہ سجدے میں گئے. پہلے دوبارہ سجدے میں گئے. کا پروردگار جب قیامت میں سارے انبیاء و مرسلین جمع ہونا اس وقت گواہی دینا علی نے تیری عبادت میں کوئی کمی نہیں کی تھی.
باہر تشریف لائے، علی سہارے کے ساتھ تھے، آسمان کو دیکھا کہ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات چلی گئی صبح آ گئی، کہ صبح کے آسمان تو گواہ رہنا تو نے کبھی علی کو سوتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ پھر سورج کو دیکھ کر کہا تو گواہ رہنا علی نے تیرے نکلنے کا انتظار کیا ہے، تو نے کبھی علی کے جاگنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھا، آخری جملہ میرا، اور ایسے گریہ فرمائیے گا کہ زینب کبریٰ انشاءاللہ راضی ہو کر جائے، اس لیے کہ جب بیٹی کے سامنے باپ کے مصائب پڑے جائیں اور پھر بیٹی سے مانگا جائے تو پھر بیٹی ضرور عطا فرماتی ہے، اور بیٹی بھی اگر زینب کبریٰ جیسی ہو اور باپ علی مرتضیٰ جیسا ہو۔ ایک مرتبہ علی گھر کے قریب پہنچے، اپنے اصحاب سے کہا خدا حافظ تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، اس لیے کہ جیسے ہی میری بیٹی کی نگاہ مجھ پر پڑے زینب کے گریے کی آواز بلند ہوگی، اور علی پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کام میں زینب کے گریے کی آواز آ جائے۔ میں کہوں گا مولا 40 ہجری میں بی بی کی آواز کا پردہ بچا دیا، 20 سال بعد یہی کوفہ ہے، زینب بے مخنا و چادر ہے، کل فقط اصحاب تھے، آج شرابیوں کا مجمع ہے، کل صبح کی تاریکی تھی، آج روزے روشن ہے، کل زینب کے سر پر چادر تھی، آج زینب بے مخنا و چادر ہے۔ ایک مرتبہ کوفہ کے بازار میں بی بی آئی، باپ کی غیرت یاد آئی، آخری جملہ جس کے دل میں جتنا تمہرت ہو جائے، زینب نے نجب کر رخ کیا کہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، بابا میری آواز کو بچانے والے، آج زینب بے مخنا و چادر۔ ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا قال محمد يا منقلب ينقلبون۔ میں پہلے پڑھ چکا ہوں لیکن میں ایک پھر دوہرا دوں تاکہ گریے کے ساتھ توسل جتنی مرتبہ کیا جائے، اور بس مختصر اس کے بعد ماتم ہے حسین علی کے زخمی سر کو سوچ کے پڑھ سکوں۔ یا رب الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ۔ بی بی زینب کو پرسا بھی یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى الله وقدمنا بين يدي حاجاتنا۔ امام زمانہ کو پرسا یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ۔